اور دنیا سے ہم خود نہیں جائیں گے۔ اس ذات نے دنیا میں بھیجا اور وہی ذات دنیا سے لے جائے گا۔ مالک نے کس لیے دنیا میں بھیجا؟ کیا کام کرنے کے لیے بھیجا؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی اور اس کے مطابق زندگی گزار گئے تو یہ ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ دنیا میں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ کہ اس کے پاس مال بہت ہے۔ فلاں شخص کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ اس کے پاس جائیداد بہت ہے۔ فلاں شخص کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ کہ اس کا عہدہ بہت بڑا ہے، منصب بہت بڑا ہے۔ دنیا میں ہم کامیابی کا جو معیار رکھتے ہیں مال اور دولت کے ساتھ، جبکہ قرآن سے پوچھیں کامیاب کون ہے؟ قرآن کی زبان میں جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب وہ شخص ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، جو اللہ کو راضی کر گیا۔ وقت کا وزیر اعظم فوت ہو جائے اور ایک مزدور دہاڑی دار فوت ہو جائے، دونوں کی میتیں پڑی ہوں، اگر اللہ وہ مزدور سے راضی ہے اور وزیر اعظم سے راضی نہیں ہے تو پھر کامیاب کون ہے؟ وہ مزدور۔ اوکھے سوکھے زندگی گزار گیا، لیکن وہ زندگی کامیاب زندگی ہے جس زندگی کے اندر اللہ کی تابعداری ہے۔ دنیا کی مشقتیں تو ہوں لیکن اللہ کو راضی کر جائے۔ یہ پانی کا بلبلہ ہے۔ اللہ نے کیوں بھیجا دنیا میں؟ اپنی عبادت کے لیے۔ کون سی عبادت؟ جو شیطان نے کی تھی۔ 90 لاکھ سال اللہ کی عبادت کر کر کے چلا گیا تھا۔ جن دنیا کا کوئی چپا نہیں چھوڑا، کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ دنیا میں عبادت کر کر کے یہاں تک کہ وہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا، لیکن وہ عبادت جو 90 لاکھ سال سے زائد کی تھی وہ عبادت بھی مردود ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم نہ مانا۔ 90 لاکھ سال کی عبادت رد ہو گئی کہ اللہ کا حکم نہ مانا۔ وہ جو فرشتوں کا امام تھا مردود ہو گیا، ایک سجدہ نہ کیا۔ کس کو؟ اللہ کو نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کو۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو ایک سجدہ نہ کیا اس شیطان نے، پوری عبادت مردود ہو گئی۔ ہم پوری اپنی زندگی کو تو چھوڑیں، ایک پورے دن کے اندر دیکھیں ہم اللہ کے کتنے حکم نہیں مانتے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے اعتدال اور انصاف کی عینت کو آنکھوں پہ لگا کے اپنی زندگی کا معائنہ کریں۔ ہر روز ہم اپنے رب کے کتنے احکامات کو توڑتے۔ وہ مردود ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہماری کامیابی فقط اسی بات میں ہے کہ اللہ کے رسول سے وفادار ہو جائیں، اللہ کے حبیب سے وفادار ہو جائیں تاکہ زندگی کامیاب زندگی گزر جائے۔ ہم اپنی خوشی پیدا نہیں ہوئے، اپنی خوشی سے نہیں آئے اور نہ اپنی خوشی سے جائیں گے۔ کہتے ہیں قضا یعنی کہ موت، قضا آئی لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں آزمانے کے لیے۔ جیسے بچہ پورا سال ہوم ورک کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، محنت کرتا ہے،
پورے سال کا دار و مدار وہ ایگزامینیشن ہال ہے جس کے اندر گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا جو پیپر ہے، اس گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اس کے پورے سال کا انحصار ہے، دار و مدار ہے۔ اب 1 گھنٹہ وہ سو جائے، 1 گھنٹہ باتیں کرنے لگ جائے، جو ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھنا ہے، اس نے پیپر دینا ہے، وقت ضائع کر جائے، اس کا پورے کا پورا سال بیکار گیا، اس کا پورا سال ضائع گیا، کیا کمایا اس نے؟ ایسے ہی ہماری زندگی یہ بھی ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ رب نے فرمایا الست بربکم، تمام روحوں نے کہا قالوا بلی، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے، اللہ نے آزمانے کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ اب دنیا میں بھیجا، یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ ہمارا بچپنا کیسا ہے، ہمارا لڑکپن کیسا ہے، ہماری جوانی کیسی ہے، ہمارا بڑھاپا کیسا ہے، ہر حال میں وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حال میں ہم امتحان کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ مختصر زندگی کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھ لیں قبرستان میں جا کے کتنے 100 سال ہو گئے لوگ چلے گئے دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہماری زندگی پانی کا بلبلا۔ اپنی زندگی کا اگر حساب لگانا چاہیں تو دیکھیں قیامت کا روز کتنا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن، اور ہماری زندگی کتنی ہے؟ حدیث مبارکہ کی روح سے 60 اور 70 سال۔ ایک امتی کی عمر ایوریج، اس امت کی عمر 60 سے 70 سال۔ 60 سے 70 سال کے اندر بچپنا بھی آتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، خوشی غمی بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، آزمائشیں تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ ہر مرحلہ ہمارا اس پوری زندگی کے اندر سے گزرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا شاید کسی نے دیکھا ہو، لیکن یہ پانی کا بلبلا ہے اس دنیا کے سامنے، جہاں کا جہان صرف ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اور لوگ اللہ سے کہیں گے یا اللہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے۔ یہ جو سوا نیزے کے اوپر سورج ہے، اس کی تپش ہے، یہ زمین جو تانبے کی ہے، یہ جو گرم ہے، اس عذاب سے تو جان چھوٹے۔ ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، جس کا جتنا گناہ ہوگا۔ تو اس دن وہ لمحات، وہ گھڑیاں کیسی ہوں گی؟ ابھی ہم امتحان گاہ میں، ابھی ہم جیسے ایگزامینیشن ہال کے اندر ہمارا ٹیچر بھی اگر کھڑا ہو، دیکھ رہا ہو، معائنہ کر رہا ہو، ہمیں بتاتا نہیں ہے، ایسے ہی اس دنیا کے اندر ہمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بتا نہیں رہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، بلکہ سوال بھی دنیا میں بتا دیے گئے، اس کا جواب دینا ہوگا جا کے قبر میں۔ جو یہاں پہ ہم پریکٹس کرتے رہیں گے، جو سوال جواب یاد کرتے رہیں گے، جو کچھ کرتے رہیں گے، اس کا جواب جب قبر میں جائیں گے تو پھر جواب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وہ عبادت جو شیطان نے کی نہیں، وہ عبادت جو اللہ کے محبوب لوگوں نے کی، انبیاء کرام نے کی، صدیقین نے کی، اولیاء کرام، شہداء اولیاء کرام نے کی، وہ عبادت۔ اب وہ عبادت جب ہم دیکھیں کیسے ہوگی، پھر ان لوگوں کی زندگیاں پڑھنی پڑیں گی، ان کی روزمرہ زندگی کے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا فضل اس امت کے اوپر ہی ہے، کیونکہ پہلے وقت کی امتیں تو تھیں، لیکن ان کے اوپر اتنا کرم نہیں تھا جتنا اس امت کے اوپر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت سفید رنگ کا پرندہ ہے، وہ اڑتا اڑتا کیچڑ کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، مٹی سے سارے کا سارا گندا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، کیچڑ سے بھر جاتا ہے، پھر اڑتا ہے، ایک بڑی خوبصورت آبشار ہے، اس میں سے گزرتا ہے، پھر صاف ہو جاتا ہے، پھر اڑتا اڑتا آتا ہے، پھر کیچڑ کے اندر چھلانگ مارتا ہے، سارے کا سارا کیچڑ اس کے اوپر لگ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے،
پھر اڑتا ہے، پھر آبشار کے نیچے سے گزرتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پھر کیچڑ کے اندر آتا ہے، ایسے ہی وہ کر رہا ہے بار بار۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفید جو پرندہ ہے یہ آپ کی امت ہے، یہ جو کیچڑ ہے یہ گناہ ہے، یہ آپ کی امت بار بار گناہ کرے گی، بار بار گناہ کرے گی۔ یہ جو آبشار ہے یہ توبہ ہے، یہ بار بار توبہ کرے گی، اللہ پھر اس کو صاف کر دے گا، اللہ اس کو صاف کرے گا، پھر یہ کیچڑ میں چھلانگ مارے گی، پھر یہ گندی ہو جائے گی، گناہوں سے بھر جائے گی امت، پھر یہ امت توبہ کرے گی، اللہ اس کو پھر صاف کر دے گا۔ آپ دیکھ لینا، ہمارے لیے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، کب تک؟ اللہ فرماتا ہے آ جا میری طرف، دیکھ میری طرف، ایک قدم چل کے آئے گا میں تیرے طرف 10 قدم چل کے آؤں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، تو دنیا میں یاد کرے گا میں تجھے اس جگہ یاد کروں گا جو پاک جگہ ہے، تو لوگوں میں یاد کرے گا میں تجھے فرشتوں کے اندر بیٹھ کے یاد کروں گا۔ کتنے بڑے کرم کی بات ہے، کتنے بڑے فضل کی بات ہے، رب ہمیں یاد کرے۔ تو اس امت کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنی جگہ، یہ تو فرض ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہو، اللہ کی معیت چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ اللہ کی دوستی چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف علاقوں سے، مختلف قبیلوں سے لوگ اکٹھے ہوں گے ایک جگہ، اور ان کا مقصد اور نیت فقط اللہ کی ذکر ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی۔ وہ جدا ہونے سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں جانے سے پہلے اللہ سب کو بخش دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، سارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ہمارا مقصد اللہ کا ذکر ہے، اور جب اللہ کا ذکر کر کے جب ہم اس جگہ کو چھوڑ کے جائیں گے تو اللہ ہمارے یہاں سے چھوڑنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی بات ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو الحمدللہ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں بھی جانتے، نام سے، کام سے، قبیلے سے، فیملی سے واقفیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے محبوب کے اس فرمان کے مطابق الحمدللہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اللہ ہمارے ہاتھ پہ فتح فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ جو ذکر ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی میں جب آپ لوگوں کے پاس آیا تھا، یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی کیفیت تھی، بڑا سرور تھا، بڑا مزہ تھا، مجھے بڑا وہ اچھا لگا آپ لوگوں کی محبت دیکھ کے، اور اب بھی ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے۔ بس کوشش کریں، یہ ذکر یہ بہت بڑی نعمت اس لیے ہے کہ یہ ذکر خود سے کرنے سے نہیں آتا، یہ ذکر دیا جاتا ہے۔ یہ ذکر جیسے کہتے ہیں جاگ بنا دودھ جمدے نہ، پاوے لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ سلطان الاولیاء حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں نا کہ دودھ کو جتنا مرضی ابالیں وہ دودھ جاگ نہیں بنے گا، وہ دودھ دہی نہیں بنے گا جب تک تھوڑا سا دہی نہیں لگائیں گے اس میں۔ ایسے ہی یہ خود سے ذکر نہیں ہوتا، یہ مرشد کی توجہ سے، مرشد کی نگاہ سے ہوتا ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ اکثر لوگ جو مجھے مل کے گئے ابھی، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو ان کے دل کی وائبریشن تیز ہوگی۔ بعض لوگوں کے میں ہاتھ کو بھی ان کے دل کو اوپر رکھ کے بتایا ان کو کہ ان کا دل خود ان کو بتا رہا ہے کہ اندر کچھ آ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کا ذکر تھا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ایسی محافل جہاں توجہ کر کے قلب کو پاک کیا جائے، ایسی محافل جہاں توجہ کر کے دلوں کو صاف کیا جائے، دلوں کو ذاکر کیا جائے، یہ محافل اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا محافل 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ محفل جہاں زبان اور دل دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دوسری قسم کی محفل وہ ہوتی ہے جہاں صرف زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور تیسری قسم کی محفل وہ ہوتی ہے جہاں زبان بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے اور دل بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا پہلی محفل جہاں اللہ کا ذکر نہ دل کرے نہ زبان کرے، یہ ایسے ہی ہے جیسے شیر کو دیکھ کے جان بچانے کے لیے بندہ بھاگتا ہے، اس محفل سے ایسے بھاگو۔
اور دوسری محفل جہاں صرف زبان ذکر کرے اور دل غافل ہو، فرمایا ایسی محفلیں اگر نقصان فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں، لیکن وہ محفل جہاں دل بھی ذکر کرے اور زبان بھی ذکر کرے، یہ محافل اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں ضرور بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کی سنگت میں ضرور بیٹھنا چاہیے کہ جن کے پاس بیٹھنے پہ دل صاف ہوتا ہے، کہ جن کے پاس بیٹھنے سے دلوں کی گندگی دور ہوتی ہے، دلوں کے اندر اللہ کے ذکر کا نور آتا ہے اور دل چمک اٹھتا ہے۔ یہ دل کا چمکنا، دل کا صاف ہونا خود اپنی ہمت نہیں ہے، یہ جاگ ہے، یہ مرشد کی نگاہ سے ملتی ہے، مرشد کی توجہ سے ملتی ہے۔ اور الحمدللہ ایسی ہی محافل کے اندر زور لگا کے پوری قوت کے ساتھ، روحانی طاقت کے ساتھ لوگوں کے قلوب کے اوپر توجہ کی جاتی ہے، اور خود لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے دل میں کچھ آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل میں جو لوگ تشریف لائے ان کے لیے میں تحفہ عرض کروں گا۔ اگر گھروں میں بے برکتی ہے، ناچاکی ہے، گھروں میں اگر فرض کریں رزق کی کمی ہے یا روزگار میں اگر رکاوٹ ہے یا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، تو کوشش کریں جیسے ہمارے گھر میں لائٹ بند ہو، لائٹ آن کریں، پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، ایسے ہی اپنے سینوں کے اندر اسم اعظم اللہ، اس کا ذکر کریں اور اپنے سینوں کو روشن کریں۔ اس روشنی سے نہ صرف آپ کے سینے روشن ہوں گے بلکہ جس جگہ بیٹھیں گے، چاہے گھر میں بیٹھیں، بازار میں، اپنی دکان پہ بیٹھیں یا جہاں بیٹھیں، انشاءاللہ وہ جگہ جگمگانا شروع ہو جائے گی، وہاں اللہ کا ذکر، اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے گی، اللہ کے ذکر کی روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ خود سے ذکر نہیں ہوتا، اجازت سے ہے۔ میں آپ لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ طریقہ کار یہ ہے ذکر کرنے کا، آپ نے صرف سوچنا ہے، بولنا نہیں۔ سوچنا کیا ہے کہ آپ کا دل دھک 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 نہیں بلکہ اللہ 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 کر رہا ہے، بولنا نہیں۔ زبان سے بولتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، صرف سوچنا ہے، اور اپنی پوری توجہ اپنے دل کی طرف رکھنی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے دل سے آواز آنا شروع ہو جائے گی، اللہ 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 اللہ۔ یہ آواز آپ کے کانوں میں آئے گی، یہ آپ خود سنیں گے، لیکن جب آپ مستقل مزاجی سے ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی کیفیت بننا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر محبت پیدا ہوگی نماز کی، روزے کی، دین کی، اچھی باتوں کی۔ جب آپ اللہ کے نام کی جب چوٹ لگائیں گے دل کے اوپر تو اندر نور پھیلے گا، جب نور پھیلے گا تو انشاءاللہ دین کے اوپر چلنا آسان ہوگا، پھر آپ کا دل خام خواہ خوش ہو جائے گا۔ آپ جتنا مرضی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، جب کثرت سے ذکر کریں گے وہ تکلیف اور پریشانی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ پھر آپ اللہ کے ذکر میں اتنے خوش ہوں گے کہ اللہ کی ہر آزمائش کے اندر پریشانی کے اوپر صبر کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے کربلا کے میدان کے اندر کیا ہوا تھا، سب کنبہ شہید ہو گیا لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ وہ لوگ جو ذاکر ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ذکر جب چلانا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ جیسے بھی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ آپ کثرت سے اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم آدھا گھنٹے سے لے کے 1 گھنٹہ ایک مخصوص کر لیں۔ 3-4 دن کے اندر آپ کو اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جن کی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یا گھر کے اندر رکاوٹیں ہیں، یا اگر کوئی نظر کا معاملہ ہے، اس ذکر کے نور سے جب روشنی پیدا ہوگی تو انشاءاللہ وہ جگہ جگمگا اٹھے گی، وہاں اللہ کے ذکر کی وہ معاملات آئیں گے کہ انشاءاللہ وہاں پہ ہوستے دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو درست فرمائے۔